نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی کیفیت دکھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے محبوب، آپ کا بار بار آسمان کی جانب نگاہوں کا چہرے کا اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہم عنقریب آپ کو حکم دے دیں گے کہ آپ اپنے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجئے. لو حکم آ ہی گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب بیت المقدس کی جانب نہیں بلکہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب جہاں کہیں بھی آپ ہوں، حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کیجئے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اہل کتاب اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حق بات ان کے رب ہی کی طرف سے ہیں، لیکن انہیں ماننا نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ان کی کیوں کی خبر اللہ جل شانہ کو خوب ہے، اللہ غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اگر سارے ہی دلائل اور معجزات آپ ان کے سامنے پیش بھی کر دیں، پھر بھی یہ لوگ آپ کی قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. اور حکم آ جانے کے بعد اب آپ بھی ان کے قبلے کی اور بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، اتباع کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. دونوں کا انتخاب الگ الگ ہے. آپ کو کعبۃ اللہ کا حکم اللہ کی جانب سے دیا گیا، بیت المقدس کا بھی حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا. آپ تو اللہ کے حکم کی اتباع کرنے والے ہیں اور وہ اپنی من مانی بات پہ چلتے ہوئے بیت المقدس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور اگر آپ نے اس فکر میں آ کر کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، ان کی بات ماننے کی راہ اختیار کی، تو آپ کیا کر بیٹھیں گے جبکہ آپ کے پاس دلائل آ چکے ہیں. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہ تو نقصان ہو جائے گا. تو پھر یہ یعنی یہ امت محمدیہ کو اور جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر اہل کتاب کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے تاکہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو یہ بات بھی جو ہے اللہ جل شانہ کو پسند نہیں آئی. محترم عزیزان ملت، یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وہ نبی جس کے دل میں ذرا سا دکھ غم ہوا کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا، میرے دادا آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ جو ہے اس سے مجھے رخ پھیر کر بیت المقدس کی جانب نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا، دل میں ذرا دکھ ہوا، اللہ جل شانہ کو اس پر رحم آ گیا. آج کی انسانیت اس پہ رحم نہیں آیا. جس نبی پر رب العالمین کو، خالق کائنات کو، اس کے ذرا سے دکھ پر رحم آیا، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا گیا اور اسے جلدی سے حکم دے دیا گیا کہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیجئے. جن کی رضامندی کے لیے رب العالمین احکامات نازل فرمائے،
ان کو ناراض کرنے کے لیے آج دنیا غلط الفاظ کا استعمال کرتی ہے۔ وجہ ایک ہے کہ انہوں نے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں، اور دکھ یہ ہیں کہ اہل ایمان نے، محمد مصطفیٰ کے عاشقان نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء اور مفتیان نے اور دین کے ٹھیکیداروں نے امت کو، انسانیت کو، پوری دنیا کی ورلڈ کے رہنے والی جو انسانیت ہے، کسی کو نبی کی سیرت پیش نہیں کی۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے نبی کی خود قدر کریں تاکہ دوسروں میں قدر پیدا ہو۔ قدر کیا ہے؟ اپنی زندگی عاشقان مصطفیٰ والی، سر کے بالوں سے لے کر پیر تک، دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر قبر میں آنکھ بند ہونے تک کی زندگی امام الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنائیں۔ وہ نبی جس کی شان کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، تم سارے انتظار میں رہو، جس کا استقبال، جس کی ویلکم کے لیے، جس کی مبارکباد کے لیے، جس کو پروموشن دینے کے لیے، جس کو امام الانبیاء بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جمع کر دیا، اس نبی کی سیرت ہم دنیا کو نہ سنائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج دنیا میں ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔